السلام علیکم ناظرین۔ پاکستان میں تاریخ کے بدترین سیلاب کی تباہ کاریاں جاری ہیں، جس کی وجہ سے معمولات زندگی نہ صرف بری طرح متاثر ہوئے ہیں بلکہ قیمتی جانوں کے ضیاع کے علاوہ لامحدود مالی نقصان بھی ہوا ہے۔ بہت سے علاقوں میں قیامت صغریٰ کا سا منظر ہے۔ بارشیں اب بھی جاری ہیں، جس کی وجہ سے اس بات کا بھی شدید خطرہ ہے کہ آنے والے دنوں میں صورتحال مزید بگڑ سکتی ہے۔ شدید متاثر ہونے والے علاقوں میں بلوچستان کا وسیع علاقہ، اس کے علاوہ اندرونی سندھ کا بیشتر حصہ اور خیبر پختونخوا کے کچھ علاقوں کے علاوہ جنوبی پنجاب کے علاقے بھی شامل ہیں۔ کوئٹہ سمیت مختلف علاقوں کا زمینی رابطہ بھی کٹ چکا ہے۔ پاک فوج اور حکومتی ادارے امدادی کاموں میں مصروف ہیں، مگر تباہی اتنی زیادہ ہے کہ فی الحال وہ بھی بے بس نظر آتے ہیں۔ لاکھوں ایکڑ پر کھڑی فصلیں تباہ ہو چکی ہیں، جبکہ مال مویشی کا نقصان بھی حد سے زیادہ ہے۔ ابھی تک مکمل آگاہی بھی نہیں ہو سکی کہ نقصان کا حجم کتنا ہے۔ میڈیا بھی اتنی کوریج نہیں دے رہا، جبکہ ملک کے اندر جاری بدترین سیاسی کشمکش کے سبب عوام کی توجہ بھی بٹی ہوئی ہے۔ سینکڑوں اموات کے علاوہ ہزاروں مکانات سیلاب برد ہو گئے، لاکھوں افراد بے یار و مددگار بغیر چھتوں کے کھلی جگہوں پر پڑے ہیں، لوگوں کا روزگار چھن گیا۔ یہ ایک بدترین آفت ہے جس سے حکومت اور تمام سیاسی جماعتوں اور پوری قوم کو متحد ہو کر نپٹنا ہوگا۔ مثبت پہلو یہ ہے کہ پاکستان میں جب بھی کوئی آفت سیلاب یا زلزلے کی صورت میں آتی ہے تو سماجی اور مذہبی تنظیمیں اور ادارے میدان عمل میں نکل کھڑے ہوتے ہیں اور حکومت سے پہلے مخیر حضرات کے تعاون سے امدادی سرگرمیوں میں مصروف ہو جاتے ہیں اور ضرورت مندوں کی مدد کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ہی افسوسناک پہلو یہ بھی ہے کہ ناجائز منافع خور ذخیرہ اندوز بھی اپنی پوری صفاقی کے ساتھ سرگرم ہو جاتے ہیں۔ ہر وہ چیز جس کی متاثرین کو ضرورت ہوتی ہے، اس کی قیمت کئی گنا بڑھا دی جاتی ہے۔ صرف خیمے کی بات کریں تو جو خیمہ 4,000 روپے کا فروخت ہو رہا تھا، سیلاب کے بعد اس کی قیمت 14-15,000 روپے وصول کی جا رہی ہے۔ سبزیاں، دالیں، پھل اور دیگر اشیاء کے نرخ بھی کئی گنا بڑھ گئے ہیں۔ سبزیوں پھلوں کے حوالے سے تو یہ جواز پیش کیا جا رہا ہے کہ فصلیں تباہ ہو گئیں اور پل اور سڑکیں ٹوٹنے کی وجہ سے آمد و رفت میں بھی رکاوٹیں ہیں۔ یہ بات کسی حد تک درست ہے، لیکن اس میں ناجائز منافع خوروں کا بھی عمل دخل ہے، جو طلب بڑھنے پر پہلے اشیاء کو ذخیرہ کر کے قلت پیدا کرتے ہیں اور پھر مہنگے داموں فروخت کرتے ہیں۔ اس کا ایک حل یہ ہے کہ ہم لوگ جو ایسے موقعوں پر معمول سے زیادہ چیزیں خریدنا شروع کر دیتے ہیں، اس سے بھی ناجائز منافع خوروں کو تقویت ملتی ہے۔ اس کا حل یہ ہے کہ ایسی اشیاء کا استعمال کم سے کم کر دیں۔ پیاز، ٹماٹر، لہسن، سبزی صرف 1-2 دن کی خریدیں۔ ٹماٹر کی جگہ دہی استعمال کر لیں۔ سبزیاں، پھل وغیرہ خراب ہونے والی چیزیں ہیں جو چند دن بعد خراب ہو جاتی ہیں۔ اگر ہم صرف ناگزیر ضرورت کے مطابق خریدیں گے تو ان کے نرخ کم ہو جائیں گے۔ اسی طرح باقی چیزوں کے متبادل تلاش کریں۔ سبزیوں کی بجائے دالیں استعمال کر لیں، گو کہ وہ بھی سستی نہیں رہیں۔ پاکستان میں یوں تو ہر سطح پر امدادی کیمپ لگا کر متاثرین سیلاب کے لیے ضرورت کی اشیاء کے حصول اور تقسیم کا سلسلہ شروع کر دیا ہے۔ اس سلسلے میں افواج پاکستان، اخوت فاؤنڈیشن، الخدمت فاؤنڈیشن، تحریک لبیک پاکستان، محمدی میڈیکل ٹرسٹ، ہمت پاکستان ٹرسٹ، انجمن ہلال احمر اور دیگر ادارے سرگرم عمل ہو چکے ہیں۔ حکومت اور سیاسی جماعتیں بھی اب سیاست کے ساتھ میدان میں نکلی ہیں اور وزیر اعظم شہباز شریف، وزیر خارجہ بلاول بھٹو، عمران خان کی اپیل پر اربوں روپے کی امداد کے اعلانات کیے گئے ہیں۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ یہ تمام امداد متاثرین کی امداد اور بحالی پر خرچ کی جائے۔ سندھ میں ایک مرکز سے امدادی اشیاء کسی وڈیرے کے ذاتی گودام میں منتقل کرنے اور ایک سیاستدان کی طرف سے ووٹ دینے کے حلف کے عوض امداد دینے کی ویڈیوز منظر عام پر آئی ہیں۔ ہمارے ہاں جسے عذاب کہا جاتا ہے، ترقی یافتہ ممالک میں اسے نااہلی یعنی مس مینجمنٹ کہا جاتا ہے۔ اگر ہمارے حکمرانوں نے کالا باغ ڈیم بنا دیا ہوتا تو اتنی تباہی نہ ہوتی۔ چند ارب روپے کالا باغ ڈیم اور دیگر ڈیموں پر خرچ کیے ہوتے تو آج ارب ہا روپے کا نقصان نہ ہوتا اور دنیا والوں کے سامنے امداد کے لیے ہمیں جھولی نہ پھیلانا پڑتی۔ اس بار سندھ اور نوشہرہ میں بھی نقصان ہوا ہے، جس کے چند سیاستدان بیرونی فنڈ لے کر کالا باغ ڈیم کی مخالفت کرتے رہے۔ ڈیم وغیرہ ماہرین کی آراء کے مطابق بنائے جاتے ہیں، سیاستدانوں کے بیانات کے مطابق نہیں بنائے جاتے۔ امدادی کیمپوں میں اشیاء کے حصول اور متاثرین میں تقسیم کے حوالے سے بھی منصوبہ بندی کی ضرورت ہے۔ کیمپوں میں ایسی اشیاء کے ڈھیر لگ جاتے ہیں جن کی متاثرین کو ضرورت نہیں ہوتی۔ اس سلسلے میں متاثرہ علاقوں کی انتظامیہ سے بھی رہنمائی لے لینی چاہیے کہ اس سیلاب متاثرہ علاقے کے لیے ان لوگوں کو کن چیزوں کی ضرورت ہے، تاکہ صرف انہی چیزوں کا انتظام کیا جا سکے۔ گزشتہ زلزلے اور سیلاب کے موقع پر بھی ایسا ہوتا رہا کہ امدادی سامان کے ٹرک راستے میں ہی متاثرین یا لٹیرے لوٹ لیتے تھے۔ میر کا ایک شعر ہے،
کہ جو لوگ آسمانے یا خاک کر اڑائے، بے عبرتوں نے لے کر خاک ان کی گھر بنائے۔ اب ضرورت اس امر کی ہے کہ عوام نے جو دیا ہے وہ بحفاظت عوام پر خرچ کیا جائے، کیونکہ کوئی بھی اسے قبر میں ساتھ لے کر تو نہیں جائے گا۔ انشاءاللہ کسی اور ویڈیو کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔